اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی افسوسناک اور انتہائی قابل مذمت بات جو کہ اس ویڈیو میں کرنے لگا ہوں، ایک اور واقعہ ہوتا ہے پاکستان میں۔ ایک اور ہوا کی بیٹی کو گھر سے اغوا کیا جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ وہی ڈرامہ کیا جاتا ہے کہ جو ہم نے پہلے دیکھا کہ مغویہ بنت کاظمی کیس میں ہو رہا ہے۔ سملر سٹوری رپیٹ کی جا رہی ہے۔ ایک مظلوم باپ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، غریب باپ جو کراچی میں آیا اپنے اور اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کے لیے۔ کسی جگہ ایک ڈرائیور ہے، اس کی بیٹی کو، کمسن بیٹی کو اس کے گھر سے اغوا کر لیا جاتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پھرایا جاتا ہے اور پھر کراچی سے باہر ایک اور ضلع میں لے جایا جاتا ہے۔ پھر وہاں پر مقدمہ کر دیا جاتا ہے والدین کے اوپر کہ وہ اس کے نکاح کو تسلیم کریں۔ سیم سٹوری ہم نے دیکھی پہلے، بچی کو کراچی سے لاہور لے جایا گیا اور پھر مختلف علاقوں میں پھرایا گیا اور پھر لاہور سے ایک گھٹیا انسان علی حسن جعفری نے مقدمہ کیا والدین کے اوپر کہ اس کے نکاح کو تسلیم کریں۔ اسی طرح یہ واقعہ، یہ اور بات ہے کہ وہاں سے یہ مقدمہ خارج ہو گیا، لیکن پولیس کا روایتی بے حسی کا کردار سامنے آیا۔ مرتبہ پھر پولیس نے مجرموں کا ساتھ دیا، ایک مرتبہ پھر پولیس والدین کے خلاف، ایک مرتبہ پھر پولیس نے حرام خوری کی طرف ترجیح دی، مجرم پیسے دیتے رہے اور پولیس کہیں ریڈ ڈالنا ہو تو بھی مظلوم باپ سے پیٹرول کے پیسے لے کر جاتی رہی۔ پاکستان میں ظلم و بربریت کی یہ داستانیں کب تک چلیں گی؟ پولیس کا گھنونا کردار، کچھ دیر کے بعد میں نے وہ ویڈیو کرنی ہے ظہیر خان صاحب کے ساتھ، میری ان سے بات ہوئی ہے، بس وہ رابطے تھوڑے سے مصروف ہیں، لیکن یہ سب کچھ کیا ہے؟ کب تک چلے گا ایسا پاکستان میں؟ کب تک چلے گا؟ اسلامی معاشرہ ہم کس طرح کہلا سکتے ہیں؟ وہ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے نا کہ حکومتیں کفر پر قائم رہ سکتی ہیں، ظلم پر نہیں، تو پھر ہمارے ہاں ظلم کب تک چلے گا؟ کب تک مظلوم اور اس طرح کے بچوں کو اغوا کرنے والے، بچیوں کو اغوا کرنے والے گروہ ہمارے ملک میں کامیاب رہیں گے؟ کب تک؟ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگلی ویڈیو میں مزید بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔